مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اب غریب خاندانوں کے گھروں میں پنکھا بھی نہیں چلے گا۔ پاکستان میں 52 روپے ایک یونٹ بجلی جو ہے وہ آئندہ ماہ عوام کو ملے گی۔ پچھلے سال 2 سال کے دوران پاکستان میں بجلی کی قیمتیں اتنی بڑی ہیں، پاکستان کے عوام کو یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں گے، اپنے لیے روٹی کا انتظام کریں گے، معاوضہ کے لیے، ایسی کمپنی کے لیے، اور خاص طور پر جو IPPs ہیں، یعنی جو غیر ملکی بجلی پیدا کرنے والی نجی کمپنیاں ہیں، ان کے لیے فنڈ مہیا کریں گے، یعنی ان کے بلوں کی قیمت ادا کریں گے۔ السلام علیکم۔ لیڈر ٹی وی کے نشریات کے پروگرام کافی ہاؤس میں صدیق اظہر حاضر ہوں۔ ناظرین، بہت خوفناک خبر لے کے آیا ہوں آپ کے لیے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اب غریب خاندانوں کے گھروں میں پنکھا بھی نہیں چلے گا۔ ناظرین، جو آج ہمارے سامنے صورتحال ہے اور جو خبریں آ رہی ہیں، اس کے مطابق پاکستان میں 52 روپے ایک یونٹ بجلی جو ہے وہ آئندہ ماہ عوام کو ملے گی۔ اس مہینے میں جو بل آ رہے ہیں وہ بل لوگوں کی چیخیں نکال دیں گے۔ اگرچہ پچھلے سال 2 سال کے دوران پاکستان میں بجلی کی قیمتیں اتنی بڑی ہیں کہ پاکستان کے عوام کو یہ سوچنا پڑ رہا ہے، اب تو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں گے، اپنے لیے روٹی کا انتظام کریں گے، یا وہ معاوضہ کے لیے اور لیسکو ایسی کمپنی کے لیے، اور خاص طور پر جو IPPs ہیں، یعنی جو غیر ملکی بجلی پیدا کرنے والی نجی کمپنیاں ہیں، ان کے لیے فنڈ مہیا کریں گے، یعنی ان کے بلوں کی قیمت ادا کریں گے۔ ناظرین، یہ ایک عجیب و غریب کہانی ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلے جو خوفناک منصوبہ بنایا گیا پاکستان کے عوام کو توانائی کے حوالے سے لوٹنے کا، وہ 1985 میں ضیاء الحق کے دور میں بنا۔ 1985 میں پہلی مرتبہ ایک پلاننگ کی گئی، ایک منصوبہ بنایا گیا کہ پاکستان میں نجی بجلی پیدا کرنے والے جو ہیں IPPs، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر جو ہیں، ان کو لایا جائے، لیکن اس منصوبے پر اس وقت کام نہیں ہو سکا۔ جبکہ اس کے بعد پہلی جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو پہلا معاہدہ ہوا نواز شریف کے دور میں ہوا، جب IPPs کو پاکستان میں اجازت ملی۔ لیکن اس کے بعد جب بے نظیر بھٹو 1993 میں دوبارہ برسر اقتدار آئی، تو بے نظیر بھٹو کی ایک سہیلی کے خامند تھے شہناز، غالباً ان کا نام تھا شاہد بہت ساری غیر ملکی IPPs کے ساتھ بے نظیر بھٹو سے ملے، اور بے نظیر بھٹو نے اس منصوبے پر کام کرنے کے لیے تقریباً 12، 14، 16 IPPs کو اجازت دی کہ وہ آئیں۔ جو معاہدہ کیا گیا، جو پاور پرچیز ایگریمنٹ کیا گیا، وہ اتنا خطرناک تھا کہ اس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ایک پاور پروجیکٹ جو ہے، جو ایک پاور پلانٹ ہے، وہ 2 یونٹ بجلی پیدا کرے، لیکن جتنی قوت کا وہ ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق وہ حکومت سے لے گا، یعنی حکومت اسے اتنا پیسہ دے گی جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، نہ کہ حکومت سے وہ اتنے پیسے لیے جائیں گے جتنی کہ وہ پروڈیوس کریں گے۔ اس کے بعد پاکستان کے عوام پر پاور پرچیز ایگریمنٹ پر عمل شروع ہو گیا، اور آہستہ آہستہ جو ہے قیمتیں جو ہیں بڑھنی شروع ہوئی۔ اب قیمتیں کیسے بڑھ رہی ہیں کہ ان کا انہیں ہم نے جو پیسے دینے ہیں وہ ہم نے ڈالرز میں دینے ہیں، اور جو ڈالر مہنگا ہوتا جائے گا، پاکستان کی کرنسی نیچے آتی جائے گی، تو ان کی قیمتیں جو ہیں وہ پاکستانی کرنسی میں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور اس طرح آج کی صورتحال میں جب یہ پاور پروجیکٹ لائے گئے، اس وقت غالباً 50 اور 60 روپے کے قریب، یا زیادہ سے زیادہ 80-90 روپے کے قریب ڈالر، لیکن آج ڈالر جس سطح پر پہنچ گیا ہے، اسی سطح پر اس کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ وصول کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز نے جو بجلی پاکستان کو فراہم کی ہے پچھلے کئی برسوں سے، اس کے نتیجے میں 12، 14 اور 20 گھنٹے پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لیکن وہ اس لوڈ شیڈنگ کے بھی پیسے لے رہے ہیں۔
یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے عوام کو آج لوڈ شیڈنگ کی قیمت بھی ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ اس صورتحال میں جو نئی جو پاور پرائس جو اس وقت آ رہی ہے وہ ہے 52 روپے پر یونٹ جو اس وقت بن رہی ہے۔ اب لوگوں کا یہ خیال ہے، بلکہ بہت ماہرین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آئندہ گرمیوں میں پاکستان کے غریب عوام اپنے گھر میں ایک پنکھا بھی نہیں چلا سکیں گے۔ ناظرین، یہ ہے پاکستان کے حکمرانوں کی وہ ملی بھگت جو انہوں نے آئی پی پیز کے ساتھ۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں جاتے جاتے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا جاؤں۔ 550 ارب روپیہ آئی پی پیز کو دینا تھا، اور پاکستان کی جو کمیٹی تھی، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھی، اس کے چیئرمین جناب خورشید صاحب تھے، خورشید شاہ صاحب، جو آج کل وزارت پانی کے جو ہیں وہ وزیر ہیں۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ اتنے پیسے ہم نہیں دے سکتے، لیکن جناب والا اگرے ہی اس میٹنگ میں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ میں، ایجنڈے سے ہی وہ چیز غائب ہو چکی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وہ چاہتے تھے انہیں مل چکا تھا۔ پاکستان کے عوام کو آئی پی پیز کے ساتھ جس لوٹ مار کا سامنا ہے، اس لوٹ مار میں ماشاءاللہ پاکستان کے سیاستدان بھی اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین، بس اتنی چھوٹی سی ایک بات آپ کو بتانی تھی کہ ہمارا مستقبل قریب بھی اتنا خوفناک ہے کہ معلوم نہیں کہ ہم آئندہ سال تک پاکستان کے 23 کروڑ عوام بھی سیلاب زدگان سے خوفناک زندگی گزارنے پر کہیں مجبور نہ ہو جائیں۔ شکریہ ناظرین، لیڈر ٹی وی کے نشریات کے ساتھ جڑے رہیے اور لیڈر ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔